Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، تیسری تراویح کا خلاصہ یہ ہے جو سورہ آل عمران جو کہ تراویح کے اندر پڑھا گیا، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے تذکرے کو نقل کیا، ان کے سوالات اور کے جوابات بھی نقل کیے، جنگ احد اور جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مریم کی پیدائش، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو اس سورت کا نام سورہ آل عمران اس لیے رکھا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران علیہ السلام کی خاندان والوں کا اس میں تذکرہ کیا، خاص طور سے حضرت مریم کا۔ اس سورت کے اندر جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہوا، اس سے پہلے بھی اس کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو جن کے پاس میں بہت زیادہ اسلحہ جات اوزار نہیں تھے، لیکن اللہ کے طرف سے ان کو فتح ملی، کامیابی ملی، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی حضرات صحابہ کرام کی۔ یہ جو جنگ ہے جنگ بدر، یہ بہت سی جنگوں کا پیش خیمہ ہے، اور جنگ بدر رمضان مبارک میں ہوئی ہے۔ 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ حضرات صحابہ روزے کے عالم میں تھے۔ اس کے بعد میں احد کا تذکرہ فرمایا اس کے اندر کہ احد یہ دوسری جنگ ہے جنگ بدر کے بعد کی۔ جنگ بدر کی وجہ سے کفاروں کی دلوں میں انتقام کی جذبات بہت زیادہ ہو چکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں سے اس کا بدلہ لے جس میں ان کو شکست ملی تھی، تو اس کے لیے طرح طرح کے حیلے وہ اپنایا کرتے تھے۔ تو مدینہ کے قریب پہنچ کر کے انہوں نے اس عمل کو انجام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ پہاڑی والے حصے پر، ایک اونچائی والے حصے پر چند صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا۔ اب ایسا ہوا کہ وہ جنگ جب چل رہی تھی اور کفار بھاگ رہے تھے، تو ان صحابہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور مال غنیمت کو لینے کے لیے وہ اوپر سے نیچے آ گئے۔ اب جیسا کفاروں نے دیکھا کہ یہ مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، تو فوراً دونوں جانب سے کفار کا ایک بڑا جمع غفیر آ کر کے حضرات صحابہ بیچ میں آ گئے، اور بہت زیادہ حضرات صحابہ کرام کو تکالیفیں اٹھانا پڑی، اور بہت سے صحابہ شہید بھی ہوئے۔ تو اس واقعے کے اندر حضرات مفسرین نے لکھا کہ دیکھیں حضرات صحابہ سے ایک ہلکی سی چوک ہوئی، ان سے چوک یہ ہوئی کہ بجائے انہوں نے اوپر رہنے کے نیچے آ گئے۔ تو اہل علم حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جنگ میں یا کسی بھی چیز میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے گا تو وہاں پر اس کو شکست ہو جائے گی، ہار جائے گا، وہاں پر کبھی بھی نہیں جیتا جا سکتا جہاں پر سنت چھوٹ رہی ہو۔ سنت پر فتح کے، نصرت کے، کامیابی کے، اور یہ تمام چیزیں سنت کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم کو بھی سبق دیا گیا کہ سنتوں کے ساتھ میں رہے گے تو زندہ رہو گے اور قابض رہو گے، اور سنتوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارو گے تو پھر وہی حال ہونا ہے جو کہ سنت کے ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ بندوں کا حال کرتے ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بتلایا گیا کہ مال غنیمت تو یہ تو ملنے ہی والا تھا، اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ نے ان کو شکست عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی کا چہرہ انور بھی زخمی ہو گیا۔ آپ کے چہرہ پر لوہے کی کوئی چیز لگی جس کی وجہ سے یہ زخمی ہو گیا۔ اب منافقین کو موقع مل گیا
جو اس وقت مدینہ کے باہر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لڑائی کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ابھی جنگ کا مناسب وقت نہیں ہے؟ اور وہ پیچھے یہ کہہ رہے تھے کہ محمد تم کو جان سے ختم کروا دے گے، ایسے واویلے اور ایسے اعلانات منافقین کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر جو ہے یہ بھی بتلایا گیا کہ جو قرآن کے اندر اپنے نظریات ڈال دے گا تو اس کے لیے بھی بڑی ہلاکت اور بربادی ہے، کہ قرآن میں جو قرآن اور حدیث، قرآن کا مطلب ہے وحی مطلوب، حدیث کا مطلب ہے وحی غیر مطلوب، یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو چیز اپنے نظریات ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کے اندر من مانے اپنے اعتبار سے مطالب اس کے بیان کرتے ہیں وہ جہنم میں جلے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ دوسری چیز قرآن نے یہ بتلائی کہ کافروں کے ساتھ میں بہت زیادہ غیرہ دوستانہ مت رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر تو ان سے ہمارا سابقہ پڑھنا ہے، تو ہمارے دل کے راز نہ بتائیں، دل کی بھیدی ان کو نہ بنائیں، تو دلی راز بتانے سے قرآن نے بھی منع کیا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت مریم جب یہ ان کی جو والدہ حنہ بنت ناقوس، انہوں نے یہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے میں اس کو جو خدمت گزار اس کا بنا دوں گی۔ اب ایسا ہوا کہ اللہ کا کرنا، وہ بیٹے کی جگہ پر حضرت مریم پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ تو حضرت مریم کی ماں نے جو نظر مانی تھی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری تو نظر تھی کہ میں اپنے اس بچے کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، لیکن اب حضرت مریم کا پیدا ہونا اور وہ نظر کا ادھورا رہ جانا، اس کے بعد میں آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عمران اس وقت کے بہت بڑے آدمی تھے، حضرت عمران علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے والد تھے۔ یہ حضرت مریم ہی ہیں جس کے والد بھی نبی ہے، بھائی بھی نبی ہے، خالو بھی نبی ہے، اور اوپر نیچے دائیں بائیں انبیاء کی ایک بڑی جو ہے ایک ریل پیل ہے، اس میں حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری کا معاملہ ہے کہ اس کو کون سنبھالے گا۔ اب والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت عمران بہت بڑی شخصیت تھی اس وقت کی، اس دور کی، تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ مریم کی وہ خدمت کرے اور مریم ان کے گھر پر رہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ حضرت زکریا کا رشتہ بالکل حضرت مریم کے قریب تھا، تو حضرت زکریا کی چاہت تھی کہ میں مریم کی پرورش کروں۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی، قلموں کو سمندر کے اندر، پانی کے اندر ڈالا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جس کا قلم اس پانی کے اندر تیرے گا یعنی سیدھا کھڑا رہے گا، مریم اسی کے پاس میں اس کی پرورش پائے گی۔ اب تمام لوگوں نے قرآن اندازی کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کو دینا تھا۔ آپ کا قلم اس کے اندر باقی رہا اور حضرت مریم ان کے سپرد ہو گئی، اور انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو اوپر کے کمرے میں رکھا گیا تھا بیت المقدس کے، تو ایک موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام آئے، آپ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مریم کو دوں۔ دیکھا کہ مریم بے موسم پھل استعمال کر رہی ہے، یعنی جو موسمی پھل ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر کے وہ پھل ہے، وہ موسم بھی نہیں چڑھ رہا ہے، وہ پھل کھا رہی ہے۔ کہا کہ مریم تم کو یہ پھل کہاں سے ملے؟ تو مریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھل عطا فرمایا۔ فوراً حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بات پیدا ہوئی، جب اللہ تعالیٰ اس کو بن موسم پھل دے سکتا ہے تو پھر مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، کیونکہ 100 سال کے اوپر حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تھی۔ اب ان کو وحی بھیجی گئی کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو بڑا حلیم، بردبار اور بڑا صاحب علم فضل ایسا بیٹا عطا فرمائے۔ اب بیوی نے جب دیکھا کہ حضرت زکریا کہہ رہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اب میرے ذریعے سے کوئی اولاد پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھائی 3 دن تک تم کسی سے بات مت کرنا، کہ 3 دن کی
خاموشی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں حضرت زکریا کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں حضرت مریم کو بھی اولاد ہوئی۔ یہ یہاں پر جو اس صورت میں اللہ کی قدرتوں کو زیادہ تر بیان کیا گیا ہے۔ اب حضرت مریم کو تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں پھونک مار دی اور کہا کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ یہ بڑی قرآن کی اپنی ایک تعبیر ہے۔ اب آدمی کو اس میاں بیوی کے مسائل کو سمجھانے کے لیے تعلق کا لفظ یا جماع کا لفظ یا صحبت کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا، حضرت مریم کے جو جملے نقل کیے کہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، سب سے اچھی تعبیر ہے دوسرے تعبیروں کے مقابلے میں۔ لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بیٹا عطا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہاں کے اس شہر میں، اس گاؤں میں بڑے کوہرام مچ گیا کہ مریم تو بڑی جو ہے سیاکار عورت ہے، اور سیاکار گناہ گار لڑکی جس کو جو ہے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب وہ خاموش رہا کرتی تھی، کبھی لوگوں کو دیکھتی اور کبھی اپنے بچے کو دیکھتی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی، بچپن میں بات کی، اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ یہ گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ یہاں پر آیا۔ اس کے بعد میں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بھی تذکرہ ہے کہ دیکھیں کہ نجران کے جو یہودی تھے، عیسائی تھے، عیسائی کو دوسرے لفظوں میں نصرانی کہا جاتا ہے۔ نصرانی اور عیسائی دونوں بھی لفظ ایک ہی ہے۔ نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو، اور عیسائی کا جو مذہب بنا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک پولس نام کا آدمی تھا جس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، اور وہیں سے متی، یوحنا، اناجیل اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، ایسی کتابوں کا وجود ہوگا، اور وہ اپنی منمانی چیزیں اس میں تحریریں انہوں نے لکھی تھی، اور وہ کتابوں کو اس پر عمل کرتے تھے۔ تو عیسائی مذہب اس کے بعد میں چلا ہے۔ تو انہوں نے مباحثہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجران کی جو 60 افراد پر مشتمل تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ ہوا، حالانکہ قرآن نے تو ایک چھوٹی صورت میں بتلا دیا، قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نرادھار ہے، اللہ کو کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بیوی بچوں سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ بیوی بچے ہونا یہ انسان کی کمزوریت کی دلیل ہے، یہ آدمی کی کمزوری کی بنیاد ہے اور اس کی دلیل بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو آگے بیان کیا۔ اب وہ ڈر گئے مباہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ اور مباہلہ کس انداز میں ہوتا تھا؟ مباہلہ اس انداز میں کیا جاتا تھا کہ دونوں فریق آتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تو لعنت برسا۔ تو وہ یہودی جانتے تھے کہ ہم تو غلطی پر ہے، تو انہوں نے یہ مباہلہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، اللہ تعالیٰ توحید کی گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے لوگوں کو کہ تم اللہ کو ایک مانو، اور اس بات کی طرف بھی گواہی دیتا ہے کہ پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلامی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے کفر اناد کی وجہ سے، یعنی وہ کہتے تھے کہ دین اسلام صحیح مذہب نہیں ہے بلکہ صحیح مذہب ہمارا ہے۔ اور انہوں نے اتنی بے احترامی بھی کی تھی کہ 300 انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے نبیوں کی، تو ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کس طریقے سے دین کی چیز سکھلاتے تھے۔ ایک واقعہ مفسر نے نقل کیا کہ جب ان کے پاس میں بچے آتے تھے تو یہ بچوں کو کہا کرتے تھے کہ فلاں سامان تمہاری ماں نے فلاں جگہ پر رکھا ہے۔ اب وہ بچے جاتے تھے وہاں سے وہ چیز اٹھا کر کے کھا لیا کرتے تھے، تو ان کے جو والدین تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ عیسیٰ ان کو بتلا دیتے، اور حضرت عیسیٰ ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے بچوں کو۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے لوگوں نے ان بچوں کو ایک بڑے گھر کے اندر بند کر دیا اور باہر سے دروازہ لگا دیا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ بچے کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ اس کمرے کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کمرے کے اندر خنزیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تو ان لوگوں نے جب وہ اس کو کھولا تو وہاں سے بچوں کی جگہ پر بالکل خنزیر نکل رہے تھے، کیونکہ وہ معجزہ تھا۔ اللہ اپنے نبیوں کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کو سچ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ کیا آپ پرندہ بناتے تھے تو پرندہ اڑ جاتا تھا، بے جان پرندے کے اندر جان پیدا ہو جاتی تھی، اور آپ کسی اندھے پر ہاتھ پھرا دیتے تھے اس کی آنکھوں پر سے تو اس کی روشنی واپس آ جایا کرتی تھی، کسی کوڑی پر ہاتھ پھیر دیتے، دم کر دیتے تو اس کی وہ بیماری دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو سولی دی، حضرت عیسیٰ کو سولی دیے انہوں نے، اور ایک آدمی کو دیکھا، جاؤ دیکھو عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں، تو بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ جو آدمی آیا تھا اس کی شکل اور صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی بن گئی، اور لوگوں نے اس کو سولے دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا گیا آسمانوں پر، قرب قیامت سے پہلے آئے گے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے مار دیا، مار کر کے قبر کے اندر دفن کر دیا، اور پھر وہ واپس اٹھا لیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے سولی دینے کا ارادہ کیا، آسمانوں کی طرف اٹھا دیا گیا، اور اپنی بچی کچی زندگی کو پورا کرنے کے لیے اور فتن و دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گی۔ دجال کو باب لد، مقام لد، ملک شام میں، ملک شام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ اتریں گے، اور جب اتریں گے تو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ غسل کر کے آئے ہیں، اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ بلکہ جہاں پر جو درخت کے جہاں پر اس کو قتل کریں گے اس کا تذکرہ بھی روایتوں میں ہے، لیکن آج کی جو موجودہ مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کنویں کو بند کرنے کے لیے بڑی کوششیں یہودی کر رہے ہیں، جہاں پر دجال کو پھینک دیا جائے گا، اور وہ درخت کی مہم چلاتے ہیں، تاکہ جس کو کتابوں کے اندر شجری مہم کہا جاتا ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ وہ دجال یہودی لوگ چھپ جائیں گے تو درخت کہے گا کہ یہ ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام لوگوں کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بندوں کو دے کر کے آزمایا ہے۔ مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، کہ جنت میں جانے کے اسباب ضرور ہو سکتے ہیں، کہ مال اگر صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا، صدقہ دے رہا، سبب ہے، اولاد اچھے کام کریں گی تو یہ سبب ہے، لیکن انسان کا تقویٰ اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اس لیے روزے کا مقصد لعلکم تتقون، قربانی کا مقصد تقویٰ، ہر چیز کا مقصد تقویٰ، اللہ کا خوف ہے۔ اور اس کے بعد میں بتلایا کہ بخل سے منع کیا اللہ نے، کنجوسی سے منع کیا، کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے جو نہ خود پر خرچ کرتے نہ دوسرے کو خرچ کرنے دیتے، تو ایسے بخل کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دینے والے دیتے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھا، اور جو دینے سے رک جاتے فرشتے کہتے ہیں ان کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے۔ فرشتے کی بددعا بخل کرنے والا لیتا ہے۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ قرآن کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے، یعنی آدمی قرآن خوانی کر رہا ہے اور اس کے پیسے لے رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن کا ایصال ثواب کر رہا ہے، اس کے پیسے لے رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ ہے، مقصود اس کی عبادت ہے، تو عبادت پر روپیہ لینا یہ جائز نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بعد میں بتلایا کہ مومن کے نیک اعمال کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کی بڑی تاکید آئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی یہاں سے ثواب عطا فرمائے گی۔ اس کے بعد میں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو، تمہارے قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے، اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اور بزدلی مت اختیار کرو، بزدلی مت بتاؤ۔ کیا دیکھے کہ انسان کے اندر بہت سی کم ظرفی کا شکار انسان ہوتے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نے اس کا ٹائم مقرر نہ کیا ہو۔ کوئی کسی کا ایک لقمہ بھی نہیں چھین سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کا وقت مقرر نہ کیا گیا ہو۔ تو آدمی بالکل اپنی زندگی خودداری کے ساتھ میں جیے اور بزدلی کا اپنے آپ کو بزدلی کا شکار نہ بنائے۔ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق بیان کی۔ لنت لہم، قرآن نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو من حولک، حضرات صحابہ آپ کے گرد نظر نہیں آ سکتے۔ آج بھی دیکھیں ہم، جو لوگ سخت مزاج ہوتے لوگ اس سے کتنا دور رہتے ہیں ان سے۔ تو قرآن نے بتلا دیا کہ نرم مزاج رہو گے تو لوگ بھی تمہارے قریب آئیں گے۔ اللہ کے نبی کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے حضرات صحابہ قریب آئے آپ کے نرمی کی وجہ سے، آپ کی محبت، آپ کی شفقت کی وجہ سے، آپ کے خوش اخلاقی کی وجہ سے۔ تو اس میں ہم کو بھی یہ ترغیب دی گئی کہ ہم بھی کیا کریں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں اور اخلاق ہی کی بنیاد پر دین پھیلائیں۔ تاریخ کی کتابوں میں تو الٹ پلٹ کر دیا گیا، اس میں لکھا گیا کہ تلواروں کی بنیاد پر دین کو پھیلایا گیا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر تلواری کی بنیاد پر ہوتا تھا تو فتح مکہ میں جو لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہوتے اور شکلیاں لگا کر کے اندر ہو گئے تھے، ان کو تلوار کے زور پر ان کو ایمان قبول کرایا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے چھپ گیا اور دروازہ لگا دیا، کسی کے امان میں چلا گیا، سب کو معافی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، بلکہ چچا کے قاتلہ کو معافی عطا فرمائی۔ یہ اسلام کی جو اسلام کے ماننے والوں کی حسن اخلاق ہے، نرم روی ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اسلام کی دعوت کی کامیابی کا سبب بنایا، یعنی اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اور آخر میں سورہ آل عمران جہاں پر ختم کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آخر میں بتلایا قرآن نے، اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرو، اپنے ربط کو مضبوط کرو، اور مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں تک کہ یہ کل کی تراویح کا خلاصہ۔